الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، جس میں اس سے پہلے بیان میں نے بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور وہ آپ کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ ڈریے مت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری کے لیے آپ کو قبول کر لیا ہے، آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اب دنیا میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ایک وقت آپ پر ایسا آنے والا ہے کہ آپ لوگوں کی توحید کی دعوت دیں گے تو یہ قوم آپ کی مخالفت کرے گی، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ خدا کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، لیکن مجھے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے لگتا نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے اور پھر دوبارہ غار حرا میں جانے لگے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور انتظار کیا کرتے تھے کہ شاید وہ فرشتہ جو میرے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آیا تھا اب آئے گا، تب آئے گا۔ روزانہ آپ انتظار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، آسمان سے آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نازل کی اور کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب یہ قرآن کی دوسری آیتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ایک آیت اور نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر جو دعوت کی ذمہ داری دینے والے تھے وہ وقت آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں سمجھائیے، لیکن اس کی شروعات اپنے رشتہ داروں سے کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا پہلا حکم تھا۔ اس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے قریبی لوگوں کو پہلے ایمان کی دعوت دیجیے، اپنے قریب والوں کو پہلے ایمان سمجھائیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے عزیز دوست تھے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر آپ نے اسلام کو پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے کہ تم لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فرشتہ کب آیا تھا، وہ آپ کو کہاں پر ملا تھا، کون کون سی آیتیں نازل ہوئیں۔ بغیر کسی چوں چرا کے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ حضور مجھے آپ کی بات پر 100% یقین ہے، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے آپ سب سے پہلے ایمان میں داخل کر لیجئے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ انسان جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا، سچائی کا اقرار کیا، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی دعوت کو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پیش کیا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت کی ذمہ داری عطا کی ہے،
اور یہ کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دو، اور یہ جو 360 بتوں کی پرستش اور عبادت ہو رہی ہے ان سے بیزاری کے لیے کہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں آپ کو بہت زمانے سے جانتی ہوں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ پورا عرب آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتا ہے، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے میں بھی آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی ہوں، اور فوراً ایمان میں داخل ہو گئیں۔ اس لیے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئیں۔ اور پھر آپ کے ایک غلام تھے جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ تھا، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے حضرت زید ابن حارثہ کو عکاظ نامی بازار سے 400 درہم میں خرید کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بہرحال یہ جو صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ بہت بڑے صحابی تھے، مگر چونکہ یہ چھوٹے سے بچے تھے، ایک قافلے کے ساتھ اپنے ننیھالی رشتہ داروں کے پاس جا رہے تھے، بنو قیس نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا، سامان پر قبضہ کر لیا، اور جو لوگ زندہ بچ گئے ان کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جن کو بیچ دیا جاتا تھا وہ غلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ زید ابن حارثہ کو بھی ان لوگوں نے بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ان کو خرید کر ہدیہ کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے زید ابن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ دوسری طرف زید ابن حارثہ کے جو والدین تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ بہت پریشان تھے، ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، اس لیے کہ ان کے والدین ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ رات رات بھر اپنے بیٹے کی محبت میں جاگا کرتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے، زید پتہ نہیں تو کس حال میں ہے، میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا۔ چنانچہ بیٹے کی محبت میں وہ ادھر ادھر گھوما کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے۔ اچانک ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، تو ان کے قبیلے کے لوگ وہ حج کرنے کے لیے آئے، تو ان لوگوں نے حضرت زید ابن حارثہ کو مکے میں دیکھ لیا، تو ان لوگوں نے زید ابن حارثہ سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے باپ کے احوال بیٹے کو سنائے کہ تمہارے والد بہت پریشان ہیں، تمہیں تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ میرے والد صاحب کو جا کر سمجھائیے اور ان سے یہ کہیے کہ میں شریف لوگوں کی غلامی میں ہوں، شریف لوگوں کی تابع داری میں ہوں، جو میرے آقا ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، وہ لوگ مکے کے شرفاء میں ہیں، ان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے والد ان کے چچا کو لے کر فوراً اپنے قبیلے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مکے میں پہنچنے کے بعد پتہ لگایا کہ بنو ہاشم کا قبیلہ کہاں پر ہے اور اس قبیلے میں محمد بن عبداللہ کون ہے۔ پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد آپ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ دیکھیے، ہم زید ابن حارثہ جو آپ کی غلامی میں ہیں، میں ان کا والد ہوں اور یہ ان کے چچا ہیں، ہم اپنے ساتھ میں دینار و درہم کی تھیلیاں بھر بھر کے لائے ہیں، آپ جتنے دینار اور درہم کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے والد ہیں، میں اسے بلاتا ہوں، آپ اسے اپنے ساتھ میں لے جائیے اگر وہ جانا چاہتا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ آنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا کو دیکھا تو ان سے سلام کیا، ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ زید، کیا یہ تمہارے والد اور تمہارے چچا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور، یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے، تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ زید ابن حارثہ نے اپنے والد اور اپنے چچا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنے ایسے سینکڑوں والدین قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے والد کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے مگر حضور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ پر بھی اسلام کو پیش کیا اور یہ کہا کہ زید، تم مجھے جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت کی ذمہ داری دی ہے، اور یہ کہا کہ لوگوں کو سمجھائیے کہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضور، میں اپنے ماں باپ کو تو پہلے ہی قربان کر چکا ہوں، میری ذات کیا چیز ہے، میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ نے ایمان قبول کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایمان میں داخل ہو چکی تھیں، اور آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ بھی ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر ایک دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کا ایک پروگرام رکھا، اور جتنے بھی آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے چچا، آپ کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ کے جتنے بھی قبیلے کے لوگ اور قریبی رشتہ دار تھے، ان تمام لوگوں کو آپ نے دعوت دی۔ چنانچہ سب لوگ آئے اور کھانے پہ بیٹھ گئے۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا، یا اہل القریش و یا بنو ہاشم، آپ تمام لوگ مجھے بچپن سے ہی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں نے آپ تمام لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ تمام لوگوں تک اس کا یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ تمام لوگ یہ جو پتھروں کی مورتیاں ہیں جس کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک اللہ کی پرستش کیجئے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ تمام لوگ ایک ہی وقت میں یہ کہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دے گا۔ ایک بچہ جس کی عمر 7 یا 8 سال کی ہوگی، وہ تمام لوگوں میں سے اکیلا کھڑا ہوا دسترخوان پر، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو 7 اور 8 سال کا بچہ تھا وہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو ہم حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بچے تھے لیکن بچپن سے ہی ان کے اندر ایمان اور اسلام کا جوش اور جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ وہاں پر بڑے بڑے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا آپ کے چچا ابو لہب نے یہ کہا کہ اے محمد، کیا تم نے ہمیں کھانے پر اس لیے جمع کیا تاکہ تم اپنی بکواس ہمیں سنا سکو؟ اور وہ آپ کی بات کا انکار کر دیا، اور جس منشے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا، اس پورے منشے کو اس نے فیل کر دیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کے پہاڑ تھے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر سارے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی۔ سارے رشتہ دار آئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر پھر دوبارہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ خطبہ پیش کیا۔
تمام رشتہ داروں نے انکار کر دیا۔ پھر سے ابو لہب جو تھا اس نے پورے منشے کو پھیل کر دیا اور کہا کہ کیا تمہاری منشا یہ ہے کہ ہم کو کھانا کھلا کر اپنی بات پیش کرنا؟ اور پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر وہی بات دہرائی اور کہا کہ حضور آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں ہم اس دین کے لیے ہر اعتبار سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ۔ یہ وہ 4 مبارک لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اب یہ لوگ جو ایمان میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر لوگوں میں اسلام اور ایمان کو پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بڑے با اثر لوگوں میں تھے اور مکے کے شرفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جان پہچان کے جتنے لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اسلام کو پیش کیا اور بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ، اور بھی ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام اور ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اب چونکہ اسلام اور ایمان کی جو محنت تھی، اللہ نے پہلے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اس کے بعد جب 3 سال مکمل ہو گئے تو چوتھے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور جو حکم میں نے آپ کو دیا ہے، اب علی الاعلان اس کا اعلان کر دیجئے، کھلم کھلا لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے، کھلم کھلا دعوت کا کام کیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر اور ہر قبیلے کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلانے لگے اور آواز دینے لگے۔ تمام مکے والوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر سارے مکے والوں کو بلا رہے ہیں تو مکے والے سمجھ گئے کہ شاید کوئی خاص بات پیش آئی ہے، شاید کوئی خاص امر پیش آیا ہے، کوئی اہم بات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب سارے مکے والے اس پہاڑ کے قریب میں جمع ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اہل المکہ، اے مکہ والو، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ تو مکے والوں نے کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے تو آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ کی بات تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوگے تو کبھی بھی اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے دن تم لوگ زندہ ہو، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اب چونکہ مکے والوں نے پہلی مرتبہ اپنے بتوں اور اپنے خداؤں کے خلاف کوئی بات سنی تھی، وہ کبھی بھی اپنے بتوں اور اپنے خداؤں کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ فوراً ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تباً لک لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو، کیا اس خرافات والے کام کے لیے تم نے ہم سب کو یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے منشے کو پھیل کرنے کے لیے اور آپ کی مخالفت کرنے کے لیے یہ آواز لگائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ کہنا اتنا زیادہ ناپسند ہوا، فوراً قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر ہی ہلاکت اور بربادی کا حکم نازل فرما دیا، اور تبت یدا ابی لہب وتب یہ پوری صورت نازل فرما دی۔ بہرحال اب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت ہو گئی تھی، اور جو مسلمانوں کی جماعت تھی وہ جماعت لوگوں کو چوری چھپے دین کی دعوت کو دینے لگی، خصوصی ملاقاتیں ہونے لگیں، اور چھپ چھپ کر لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، اور مکے والوں نے ان لوگوں کے اس اعمال کو سیریس نہیں لیا، بلکہ وہ لوگ مسلمانوں کی نمازوں کا، مسلمانوں کی عبادتوں کا مذاق اڑانے لگے، اس کا استہزاء کرنے لگے، اور مسلمانوں کو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے تو انہوں نے تلوار کے ذریعے اپنا دفاع کیا۔ اسلام میں یہ پہلی تلوار تھی جو کسی مسلمان نے اٹھائی تھی، اور ایک کافر کو زخمی کر دیا۔ اس وقت مسلمان کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھ لیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا تم ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ بھی اسلام اور ایمان کو قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اب آگے کے واقعات انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔